بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابن عثیمین ایک بہت بڑے عالم، بے شک بہت بڑے فقیہ عالم محدث علامہ محمد صالح ابن عثیمین، عثیمین تصغیر ہے عثمان، عثمان کو عثیمین، تو وہ ان کی بہت سی کتابیں الحمدللہ، آدمی اگر ان کی کتابوں پر بیٹھ جائے پڑھ کر کے پڑھنے کے لیے، عقیدے کے ہوں، یہاں تک کہ عربی کی کتاب انہوں نے شرح کی ہے، اور فقہ کی کتاب، صحیح احادیث کی روشنی میں انہوں نے مسائل کو بہت کچھ کوشش کر کے ذکر کیا، یہاں تک کہ بعض مسائل گزرے جو حنابلہ کی یہاں کتاب جو ہے حنبلی مذہب کی، اس میں ایک مسئلہ ہے بغیر دلیل کے، انہوں نے کھل کے کہا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، دلیل اس کے خلاف ہے۔ تو یہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ عورت کی آواز پردہ نہیں، وہ صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے۔ یہ لفظ کہنا آپ کا کہ عورت کا کی آواز بھی پردہ ہے، آپ نے شاید ہم نے کہا کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، شاید اس کو لیا آپ نے، تو پردہ کا معنی یہ ہے کہ وہ نرم آواز میں بلند آواز اپنی نہ کریں۔ میں آیت پڑھے دیتا ہوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیارے رسول کی ازواج مطہرات، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر اللہ سے تقوی برت رہی ہو، فلا تخضعن بالقول، کسی سے بات کرنی ہو، کہنی ہو تو نخرے اور نرم آواز میں نہیں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، نرم آواز اور نخرے بنا کر کے بات کرو گی تو جس کے دل میں بیماری ہے غلط شہوت کی، تو لالچ رکھے گا کہ ہم سے بات کر رہی ہے کسی مقصد سے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور کیا ہے، وقلن قولا معروفا، اچھی بات کہو، یہ ہے مقصد۔ پردہ کا معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے، اگر کہا جائے، یہ تعبیر کیا جائے کہ پردہ نہیں، تو وہی صحیح ہے کہ عورت کی آواز جو ہے اونچی، وہ نرم آواز پردے کی ہے، نرم آواز میں بات نہ کرے، کسی سے کچھ پوچھنا ہو تو عام آواز بنا کر کے، بلکہ تکلف سے ایسی آواز بنائے جس سے ظاہر ہو کہ ہمارا مقصد کچھ اور نہیں ہے، صرف سوال کرنا ہے۔ عورتیں بے شک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں، صحابہ کرام آ کر کے حضرت عائشہ سے، من وراء وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَزْكَىٰ، کہ جب ان سے کوئی چیز پوچھنی ہو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔